بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو کیا حالات پیش آئے، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ جب پورا خاندان خلاف ہو جائے دین کے معاملے میں تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ دین بہت اہمیت رکھتا ہے خاندان سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بت پرست خاندان میں پیدا ہوئے، ان کے والد آزر جو بت بنایا بھی کرتے تھے اور بیچا بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ابراہیم علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ بت دے کر بازار بھیجا کہ جاؤ بیچ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار گئے اور ایک جگہ اپنا ٹھیلا لگایا اور بت بیچنے لگے، یہ کہہ کر کہ آ جاؤ بت لے لو، یہ وہ بت ہے جو نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ پریشانی کو دور کر سکتا ہے، نہ تمہیں خوشی دے سکتا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھی کسر نہیں چھوڑی بتوں کو بدنام کرنے میں اور توحید کو واضح کرنے میں۔ ایک مرتبہ اس وقت میں میلے لگا کرتے تھے بتوں کے، ایک میلہ لگا، لوگوں کا ایک مزاج تھا کہ کہیں جانے سے پہلے اپنے بت خانے جاتے اور جا کر جو کام کرنا ہے کرتے، آنے کے واپس فوراً پھر بت خانے جاتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام غیروں نے مسلمانوں کی اچھائیوں کو لے لیا اور مسلمانوں نے غیروں کی برائیوں کو لے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہیں جانا ہوتا مسجد تشریف لاتے، نماز پڑھتے، سفر میں جاتے، سفر سے آتے تو سب سے پہلے مسجد تشریف لاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے پھر گھر جاتے۔ یہ تو سنت ہے، مگر آج مسلمان اس سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ تو وہ لوگ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انہوں نے بہانہ کیا کہ مجھے کچھ عذر ہے، میں نہیں آ سکتا، آپ چلے جاؤ۔ جب تمام لوگ چلے گئے، بستی خالی ہو گئی، یہ بت خانے میں گئے، بہت سارے بت لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ایک کا جائزہ لیا، کلاڑی لے کر گئے تھے، کیونکہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، جو دلائل دو اس کا الٹا ہی کرتی ہے۔ تو سبق سکھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کلاڑی لے کے گئے بت خانے میں، ایک ایک کر کے ہر بت کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں، کسی کی آنکھ، کسی کا ناک، کسی کی گردن، تمام بتوں کا کچھ نہ کچھ توڑ کر ایک بڑا بت ہوتا ہے ان کے اس میں کلاڑی بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دی اور واپس آ گئے۔ جب لوگ آئے میلے سے جا کر بت خانے میں دیکھا تو تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کی آنکھ، کسی کا ناک، بڑے پریشان ہوئے۔ تو انہوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا، یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ انہ لمن الظالمین، اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو ایک نے کہا، چند لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے بتوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں صرف ایک انسان سے سنی ہے، وہ ابراہیم ہے، چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ اگر پوچھے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ میں؟ انہوں نے کہا بل فعلہ کبیر، میں کیوں کروں، دیکھو کلاڑی کس کے ہاتھ میں ہے، کلاڑی جس کے ہاتھ میں ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا، کلاڑی تو آپ کے بڑے بت کے ہاتھ پر کاندھے پر ہے، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کبیر ھذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اور یہ بھی کہا جا کر پوچھو، تمہارا بت ہے، تمہارا خدا ہے، جا کر تم پوچھو ان سے کہ اس نے یہ سب کس نے کیا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، لوگوں نے کہا وہ کیسے بول سکتے ہیں جبکہ وہ بات نہیں کر سکتے، وہ نہ سن سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، انہوں نے کہا پھر اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے خاندان والوں، اے مجھے جاننے پہچاننے والوں، پھر آپ ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے،
آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ آج ہمارے لوگ بھی ہیں، جاتے ہیں درگاہوں پر، جاتے ہیں منتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بیٹا چاہیے، مجھے فلاں چاہیے۔ جانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، کون منع کرتا ہے؟ جائیں، جا کر درود پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے احسان ثواب کریں، مگر اس سے بڑھ کر اولاد دینے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اولاد دینے والے صرف اللہ ہیں۔ ہاں آپ ان کا واسطہ دیں، یا اللہ جو یہاں پر سوئے ہیں تیرے نیک بندے، ان کے واسطے سے ہماری پریشانیاں دور فرما، اس کی اجازت ہے، مگر ان سے اولاد مانگنا، ان سے منتیں مانگنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب لوگ قوم نے یہ بات کو سنا بڑے غصہ ہو گئے، کہنے لگے کہ ان کو ایسا ہی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، ان کو جلا دو، ان کو آگ میں ڈال دو۔ بہرحال مشورہ ہوا، آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جاؤ، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ ٹھنڈ محسوس کریں، بلکہ درمیانہ انداز میں ٹھنڈی ہو جاؤ۔ جب یہ حکم آیا، علماء نے لکھا ہے ساری دنیا کی آگ نے جلانا چھوڑ دیا کہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں بڑے اطمینان سے رہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اسی لیے جب انسان حق پر ڈٹے رہتا ہے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ حق پر ڈٹا رہے، یہ نہیں کہ اگر فلاں چیز نہیں کروں گا ابا ناراض ہو جائیں گے، فلاں چیز نہیں کروں گا خاندان والے ناراض ہو جائیں گے۔ دیکھو، مخلوق کے لیے خالق کو ناراض نہ کرو، مخلوق کے لیے خالق کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ ہاں، خالق کے لیے مخلوق کو ناراض کر سکتے ہیں، جب خالق راضی ہو جائیں گے مخلوق خود بخود راضی ہو جائے گی۔ اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ جب انہیں تکلیف آ پہنچی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت بڑی بیماری آ گئی، اتنی بڑی بیماری اس لیے کہ یہ بہت بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور اللہ نے اولاد سے نوازا تھا۔ بعض علماء، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 7 بچے تھے، بعض کہتے ہیں 14، بعض کہتے ہیں 23، اور بہت سارے مویشیاں، جانور ان کے تھے، بڑے باغات، بڑے مالدار تھے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ ایوب تو آپ کی تعریف بہت کرتا ہے، یہ اس لیے کرتا ہے، یہ اس لیے کرتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، جب یہ نعمتیں چھن جائیں گی یہ بھی نافرمان ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا وہ میرا نیک بندہ ہے، تو شیطان نے کہا آپ مجھے اختیار دیں اس پر سوار ہونے کی۔ اللہ نے اجازت دی، شیطان زمین سے آ کر ان کے ناک میں کسی ذریعے سے ایک تکلیف پہنچاتا ہے، چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے، اتنے بیمار ہو گئے کہ تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حالانکہ بیماری میں ساتھ دینا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بہت بڑی بلا ہے کہ کوئی حالات آئے، حالات میں سب سے پہلے اپنوں کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے، اپنے دور ہو جاتے ہیں، بات کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی وہ بیمار ہے یا پریشانی میں، کہیں پیسے نہ پوچھ لیں، کہیں کچھ سوال نہ کر دیں۔ عجیب بات ہے، انسان کو بیماری میں ساتھ دینا چاہیے، پریشانی میں ساتھ دینا چاہیے، مال کے ذریعے نہ صحیح، چند الفاظ ہی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو اللہ ٹھیک کر دیں گے، اللہ حالات کم کر دیں گے۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کو جینے کی امیدیں اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ الغرض تمام نے ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ انہیں لے جا کر جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے وہاں پر ڈال دیا۔ نبی ہے وقت کے، مگر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ بس ان کی بیوی ساتھ میں تھی، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بعض مفسرین کہتے ہیں بیٹی تھی، بعض کہتے ہیں پوتی تھی، وہ ساتھ میں تھی۔ 7 سال تک وہ بیمار رہے، 7 سال تک بیمار رہے، ایسی ان کی حالت ہو گئی تھی، نہ اٹھ سکتے ہیں، مگر اس وقت میں بھی اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اور ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں، آپ غفور الرحیم ہیں، مجھ پر رحم فرمائیے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں
صحت یابی عطا فرمائی اور پہلے سے زیادہ اولاد، پہلے سے زیادہ مالدار، پہلے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوبصورت بنایا۔ علماء فرماتے ہیں اس دعا کے ذریعے سے جب انسان کوئی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بیمار ہیں سوچتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا، کس وجہ سے بیماری آ گئی، بعض تو کفری الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو بیماری دینے کے لیے۔ یہ سب شیطان کے وساوس کی طرف سے ہے۔ اس لیے جب حالات آئیں صبر کریں، صبر کو مانگنا نہیں ہے، کبھی صبر کو نہ مانگیں۔ ہاں جب حالات آ جائیں صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور کئی اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، خوش کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔